أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ برادران اسلام، اس دور میں جس میں فتنے عام ہو رہے ہیں اور امت مسلمہ بہت سارے مصائب اور مسائل کا شکار ہے، اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور اللہ کی توفیق سے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس ایمان کو بچا کر رکھنا اور اپنے اعمال کے اجر و ثواب کو محفوظ رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بے شمار فتنے وہ ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں، اور گھر واپس لوٹتے ہیں تو ایمان کی حالت اور کیفیت وہ نہیں ہوتی جو اس سے پہلے تھی۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں ایک وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، حکم دیا کہ ہم کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ، کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ قبرستان میں نہ جایا کرو۔ شروع میں چونکہ لوگ قبرستانوں میں جا کر بھی وہاں پر بھی فخر کرتے تھے کہ ہم نے لڑائی میں حصہ لیا، ہمارے اتنے لوگ وہ قتل ہوئے، ہم بڑے بہادر تھے، دلیر تھے۔ اپنے آباء و اجداد کے نام پر وہ لوگ فخر کرتے تھے، اور پھر بہت ساری خرافات بھی کرتے تھے، نوحہ بھی کرتے تھے۔ منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی قبرستان میں نہ جائے۔ لیکن جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عقیدہ سیکھ لیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو آپ نے فرمایا میں نے تم کو پہلے روکا تھا، اب میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں فزوروها، کہ اب قبرستان میں جایا کرو اور وہاں پر دیکھا کرو جا کر کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نامور، عزت اور شہرت والے، مال و دولت والے، حسن و جمال والے وہ کہاں ہیں۔ فإنها تذکرکم الآخرہ، اگر تم قبرستان میں جاؤ گے اور جا کر لوگوں کا انجام دیکھو گے کہ جو اپنی انا کی خاطر سال ہر سال تک لڑتے اور مرتے رہتے تھے، جو اپنے مال و دولت کی خاطر ہمیشہ لوگوں سے الجھتے رہتے تھے، ان کی دولت کہاں گئی۔ جنہیں اپنے گھر بار کی فکر ہوتی تھی اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، ان کی بڑائی کہاں ہے، ان کے گھر کہاں ہیں، ان کے محلات کہاں ہیں، ان کی دولت کہاں ہے۔ تم دیکھو، اور ایک روایت میں ہے فإنها ترق القلب، کہ اس سے دل نرم ہوگا، وتدمع العین، اور اس سے آنکھوں میں آنسو روا ہوں گے، آدمی کے دل کے اندر رقت پیدا ہوگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ تو وتذکر الآخرہ، اور آخرت کی فکر لاحق ہوگی۔ آج بھی جو کافر ہیں وہ تو ویسے ہی آخرت کے منکر ہیں، اور جو مسلمان ہیں آخرت کے منکر تو نہیں ہیں لیکن آخرت پر یقین نہیں ہے۔ یہ دنیا کے جتنے فتنے اور جھگڑے اور خرابیاں اور مصیبتیں، قتل و غارت، جھوٹ، کرپشن، سب کچھ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ اہل ایمان وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اکثر مسلمان آخرت کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، یقین نہیں ہے۔ اگر آخرت پر یقین ہو تو پھر نہیں ہو سکتا یہ فتنے، یہ جھگڑے اور یہ قتل و غارت، شر اور فساد، بدعت و خرافات اور شریعت کی کھلم کھلا خلاف ورزی اور بے حیائی اور برائی، اس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں آخرت پر یقین کا حکم دیا ہے، اور جب آدمی کو یقین ہو جاتا ہے آخرت پر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حالت اور کیفیت کیا تھی جب وہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور بیٹھتے تھے، وہ ایسے ہوتے تھے گویا جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر جب آدمی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو فکر آخرت سے انسان برائیوں سے پیچھے ہٹتا ہے۔ دل کی سختی کو ختم کرنے کے لیے اور دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے آخرت میں غور و فکر کرنا یہ سب سے مناسب آسان نسخہ ہے۔ اس پر عمل کرنا چاہیے، ان فتنوں سے بچنے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، اور اپنے اعمال کے اجر و ثواب کی حفاظت کے لیے ضروری ہے وقت نکال کر آخرت کے بارے میں غور و فکر کریں۔ انجام کیا ہے؟ قبرستان میں جائیں، جا کر دیکھیں بڑے بڑے لوگ وہاں پر بڑے بڑے
مالدار، بادشاہ، حسن و جمال والے، علم و فضل والے، سارے کے سارے وہاں پر ایک حالت اور کیفیت میں ہیں۔ اندر جو ہے وہ تو ظاہر بات ہر ایک انجام دوسرے سے مختلف ہے، لیکن بظاہر دیکھنے سے انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اس عبرت کے لیے آپ نے فرمایا کہ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان میں جایا کرو، جا کر دیکھا کرو اور آخرت کو یاد کیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔